بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ 2 ماہ سے مسلسل کوئی میرے دروازے کے سامنے کچرا پھینک کر چلا جاتا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی پتہ نہ چلا کہ یہ حرکت کون کرتا ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ یقیناً یہ محلے کا کوئی ایسا بندہ ہے جو فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوگا اور مسجد میں جاتے ہوئے یہ کارنامہ سر انجام دیتا جاتا ہوگا۔ میں روزانہ صبح 10 بجے اٹھ کر فجر کی نماز قضا پڑھا کرتا تھا۔ 20 دن پہلے میں نے اہلیہ سے فجر کے وقت اٹھانے کا کہا تو اہلیہ بہت حیران ہوئی کہ آج سورج مشرق کے بجائے مغرب سے کیسے نکل رہا ہے۔ خیر انہوں نے مجھے اگلے روز فجر کے وقت اٹھا دیا۔ میں نے اٹھتے ہی کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ فٹافٹ وضو کیا، کھڑکی کے پاس ہی مصلی بچھایا اور 2 رکعت سنت فٹافٹ پڑھ کر پھر سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر پڑا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ خیر پھر 2 رکعت فرض پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن سنت کے بجائے فرض پڑھتے کچرا پھینک دیا گیا۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے لیکن کچرا پھینکنے والے کو پکڑ نہ سکا۔ 5ویں دن اہلیہ کہنے لگی ماشاءاللہ آپ اب فجر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لیا کریں۔ بات دل کو لگی اور 5ویں دن سنت گھر میں پڑھ کر جماعت سے 15 منٹ پہلے دروازے پر کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور محلے کے نمازی حضرات کو آتے دیکھنے لگا کہ کس نمازی کے ہاتھ میں کچرے کا شاپر ہے، لیکن افسوس سارے خالی ہاتھ آتے دکھائی دیے۔ نماز پڑھ کر آیا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ 1 ہفتہ مسلسل پابندی سے باجماعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا بیگم اب کچرا پھینکنے والا شاید ڈر گیا ہے، تبھی کچرا نہیں پھینک رہا، اب آپ مجھے فجر کے وقت نہیں اٹھانا۔ اہلیہ کچھ نہیں بولی۔ اگلے دن اہلیہ نے تو مجھے نہیں اٹھایا، البتہ میری خود آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر موجود تھا۔ ٹائم دیکھا تو فجر کا وقت تو باقی تھا لیکن جماعت نکل چکی تھی۔ اب اگلے دن پھر وہی معمول تھا۔ 2 ہفتے مسلسل فجر کی نماز باجماعت پڑھتا رہا اور دروازہ صاف ستھرا ملتا رہا۔ 2 ہفتے بعد اب میری جماعت سے فجر کی نماز پڑھنے کی عادت بن چکی تھی اور الحمدللہ میں باجماعت فجر کی نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد رات کے کھانے میں اس کچرے پھینکنے والے کا ذکر آ گیا۔ اسے برا بھلا کہنے لگا تو بیٹا بولا ابو آپ اسے برا بھلا تو نہ کہیں، بلکہ وہ تو آپ کا محسن ہے جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز باجماعت پابندی سے پڑھنے لگے ہیں۔ بیٹے کی بات سن کر میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا اور سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے سب ہنسنے لگے۔ بیٹا کہنے لگا ابو وہ آپ کا محسن اور کوئی نہیں بلکہ امی ہیں، آپ امی کا شکریہ ادا کیجئے۔ میں نے اہلیہ کو دیکھا تو کہنے لگی جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے۔ یہ سبق ہے سب بیویوں کے لیے کہ وہ چاہیں تو اپنی اولاد کے علاوہ اپنے خاوند کی بھی تربیت کر سکتی ہیں اگر وہ خود تربیت یافتہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔